یہ ڈاکومنٹیشن کا ہم دیکھیں گے. ڈاکومنٹیشن میں 5 چیپٹرز باری باری ہم ان کو جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ نے بات اپنے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ آپ کو ڈاکومنٹ کا کنسیپٹ ہونا چاہیے. وہ آپ سے کئی طرح کے کویشچنز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل وہ پوچھیں گے ڈاکومنٹیشن کیوں بناتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے, آپ نے اپنے پروجیکٹ کی ڈاکومنٹیشن کیسے بنائی ہے. مطلب کہ اس طرح کے بیسک کویشچنز بھی وہ آپ سے کر سکتے ہیں. کیوں بناتے ہیں, اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے ڈاکومنٹ کی فارم میں اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہونی چاہیے, تاکہ نہ کلائنٹ کو کوئی شبہ رہے اور نہ بنانے والے کو کوئی شبہ رہے کہ اس میں کوئی ایشو آ سکتا ہے. اگر ریکوائرمنٹ ہی کلیئر نہیں ہوں گی تو پروجیکٹ بھی صحیح نہیں بنے گا, اور جب صحیح نہیں بنے گا تو جو کلائنٹ آپ کا ہے وہ آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوگا. سب سے بڑی وجہ ڈاکومنٹ بنانے کا وہ یہی ہے. تو اس کے بعد ہم سب سے پہلے تو ایبسٹریکٹ ہوتا ہے. ایبسٹریکٹ میں ہم اپنے پورے پروجیکٹ کا جو ہے وہ شارٹ انٹروڈکشن لکھتے ہیں. ایبسٹریکٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس طرح ہم وہ اردو تو سب نے پڑھی ہوگی, میٹرک میں بھی انٹر میں بھی, جس طرح مرکزی خیال لکھتے تھے. مطلب کہ پورا ایک کہانی ہوتی تھی اور اس کا مرکزی خیال لکھتے تھے, ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس کہانی میں ہے کیا. بالکل شارٹ الفاظ میں مین پوائنٹس وہ جو ہے نا وہ ڈسکس کیا جاتے تھے. اسی طرح ایبسٹریکٹ میں بھی یہی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جو سب سے مین جو پارٹ ہے ڈاکومنٹیشن کا وہ ڈیزائن ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اس میں سے کافی کویشچننگ آپ سے ہو سکتی ہے. ڈیزائن ڈاکومنٹ میں دراصل یہ بہت ہی اہم اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, مطلب کہ جو کلائنٹ سے آپ ریکوائرمنٹ گیٹ کرتے ہو, اور گیٹ کرنے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے جو ڈیولپر ہیں وہ اتنے فری نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی وہ 10 پیج کی ڈاکومنٹ پڑھتے رہیں, ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ پڑھتے رہیں. وہ ان کو ایک بالکل شارٹ ڈائیگرامیٹک فارم میں آپ نے سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں یہ چاہیے. اس کے لیے سب سے جو ایزی ڈائیگرام ہے اس کو ہم یوز کیس ڈائیگرام کہتے ہیں. یوز کیس میں ہم یہی بتاتے ہیں کہ اس میں کتنے ایکٹر ہوں گے اور کون کون سے ایکٹر نے کیا کیا جو ہے نا وہ فنکشن پرفارم کرنے ہیں. اس سے کم از کم ڈیولپر کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے. اس کو ساری مطلب کہ اگر 100 پیجز کی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ ہے تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ سارا پروسیس وہ کیا ہے. تو اس میں جیسا کہ میں آپ کو وہ یوز کیس کا بتا رہا تھا کہ یوز کیس میں ایک ڈائیگرامیٹک فارم میں آپ جو ہے نا وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹ جو وہ کسی بھی بندے کو آپ دکھا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک پہلی فارم تھی ڈائیگرام کی. اس کے بعد کلاس ڈائیگرام آتی ہے, ڈومین ماڈل آتا ہے, اسٹیٹ چارٹ ڈائیگرام ہے. اس کے بعد کافی ساری سب سے امپارٹنٹ جو وہ سیکوینس ڈائیگرام ہوتی ہے. سیکوینس ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹ نے کس سیکوینس میں رن کرنا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے پروجیکٹ کے لیے. وہ اس لیے کہ یہ نا ایک سیکوینس اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے پروجیکٹ کی جو ورکنگ ہے وہ اس سیکوینس کے اندر ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ بعد والا کام پہلے ہو رہا ہو اور پہلے والا کام بعد میں ہو رہا ہو. تو اس سے بھی کافی زیادہ جو ہے نا مشکلات. یہ چیز سمجھانے کے لیے جو ہم ڈائیگرام بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیکوینس ڈائیگرام. تو ان سب کو ہم باری باری جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کا. اب سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے فیزیبلٹی رپورٹ. اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں. فیزیبلٹی رپورٹ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ اس لیے سب سے پہلا چیپٹر یہی ہم کام کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی آپ پروجیکٹ, یہ ریئل لائف کی بھی ایک ایگزامپل ہے میں آپ کو دوں گا کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک فائیور سے پروجیکٹ لیا ہے, ٹھیک ہے وہ کلائنٹ مان گیا ہے, اس نے آپ کو پروجیکٹ دے دیا ہے. اب اگلا کام کیا ہے, آپ نے پاگلوں کی طرح اس پہ کام نہیں شروع کر دینا. آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا میرے پاس وہ ریسورسز موجود ہیں جس سے میں یہ پروجیکٹ بنا سکتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھنا یار کیا اس کا بجٹ جو ہے وہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا یار کیا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بعد میں صحیح طرح چل سکے گا بھی یا نہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے پروجیکٹ بنانے سے پہلے دیکھنی ہوتی ہیں. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری ہم فیزیبلٹی رپورٹ میں جو ہے وہ بتاتے ہیں. یہ جو بڑے ہائی لیول کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں یہ جو ہے نا وہ مسٹ بنائی جاتی ہے. جو چھوٹے لیول کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کا بجٹ بھی کم ہوتا ہے,
تو اس کا وہ اتنا خاص نقصان بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں۔ مگر جب آپ بڑے لیول کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں یہ جو تخمینہ لاگت کی رپورٹ ہوتی ہے اس کو ہی فیزیبلٹی رپورٹ ہم کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ جو میٹرو پشاور میٹرو کا جو منصوبہ تھا، یہ جو گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے بنا ہوا ہے کہ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ صحیح نہیں بنی۔ ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ جو سڑک ہے یہ ادھر سے گزر بھی سکتی ہے یا نہیں، پھر بعد میں پتہ چلا جی وہ بس ادھر اس سڑک سے گزر ہی نہیں سکتی۔ تو مطلب کہ یہ ساری اگر یہی چیزیں انہوں نے پہلے سوچ لی ہوتی ہیں تو وہ بہت سارے نقصان سے بچ سکتے تھے۔ مطلب کہ جب کروڑوں کی گیم ہو تو پھر یہ رپورٹ جو ہے نا وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے جو آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے وہ ابھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے منصوبہ۔ وہ کیوں کھٹائی میں پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کا وہ تخمینہ ہی صحیح نہیں لگا۔ کبھی کہتے تھے اس پہ 15 ارب لگنا ہے، کبھی کہتے ہیں 30 ارب لگنا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی اس پہ 80 ارب لگنا ہے۔ مطلب کہ ٹرپل اس کی کاسٹ جو ہے نا وہ ہو گئی ہے۔ وہ کیوں ہو گئی ہے؟ صرف یہ پلاننگ کی، مطلب پلان ہی نہیں انہوں نے صحیح طرح کیا۔ تو پروجیکٹ کی پلاننگ جو ہے وہ اسی چیپٹر میں ہم کرتے ہیں جس کو ہم فیزیبلٹی رپورٹ کہتے ہیں۔ تو اس کا جو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیکنیکل فیزیبلٹی۔ یہ آپ سے کویشچن ہو سکتا ہے کہ یہ فیزیبلٹی رپورٹ ہم کیوں بناتے ہیں؟ تو اس کا میں نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے یا کل آپ سے وہ پوچھ لیں بھئی یہ فیزیبلٹی رپورٹ کیوں بناتے ہیں، تو یہ آپ ان کو یہ جواب دیں کہ ہم پروجیکٹ کا جو ہے نا وہ پلاننگ کے لیے بناتے ہیں، کہ پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چل سکے گا بھی نہیں یا نہیں، اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا اکنامکلی، یا اس کا ٹائم جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ کلائنٹ کہہ رہا ہو 2 دن میں اور پروجیکٹ آپ کا مہینے میں ہوتا ہو، تو ٹائم کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے بعض اوقات۔ پھر اس کے بعد اسپیسیفیکیشن ہے، پھر اس کے بعد انفارمیشن ہے، یہ نہ ہو پروجیکٹ آپ بنا لو اور جن کے لیے بنا رہے ہو ان کو پسند ہی نہ آئے، تو اس میں یہ بھی بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں نکالنے کے بعد پھر ایک فیصلہ ہم کرتے ہیں جس کو، یہ تو فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فیزیبلٹی رپورٹ جو ہوتی ہے اس میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ پروجیکٹ اگر ہم کریں تو ہمیں اس کا اتنا فائدہ ہے، اس کا اتنا ہمیں جو ہے نا وہ بینیفٹ ہوگا، اس کے یہ ٹولز اس میں یوز ہوں گے، اور اس کو اس طرح اس طریقے سے چلانا، یہ ساری چیزیں ہم پہلے ہی اس کے اندر یہ ساری ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ اس کے مین پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، ایک دفعہ ہم بھی گو تھرو اس کو کر لیں گے۔ ٹیکنیکل فیزیبلٹی ہے جی سب سے پہلے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروجیکٹ کو بنانے کے جتنے ٹولز ہیں، مطلب کہ جو استعمال ہوں گے وہ بھی اویلیبل ہیں یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ پروجیکٹ پکڑ لو بعد میں پتہ چلا جی وہ ٹول تو پیڈ ہے، وہ تو مجھے خریدنا پڑے گا یا مجھے تو چلانا ہی نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے ہی آپ کو پروجیکٹ جب ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ لیں یا نہ لیں، اس کشمکش کے اندر یہ ساری اسٹڈی کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ تو ٹیکنیکل فیزیبلٹی ہے کہ اس کو بنانے کے جو ٹول ہیں وہ اویلیبل مجھے ایزیلی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ ایزیلی اویلیبل ہیں تو آپ اس کو اوکے کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپریشنل فیزیبلٹی ہے۔ آپریشنل فیزیبلٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں اس کو بعد میں چلانا کیسے ہے۔ یہ نہ ہو کہ پروجیکٹ بن جائے اور بعد میں چلانے کا ہی پتہ نہ ہو کہ اس کو کیسے چلانا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی جو ہے نا وہ پہلے ہی پلان کیا جاتا ہے کہ کس طرح ہم اس کو چلائیں گے۔ اس کے بعد اکنامک فیزیبلٹی ہے، اس میں اس کا بجٹ دیکھا جاتا ہے، اس کو بہت ہی بریک بینی سے دیکھا جاتا ہے کہ ہاں یار وہ کلائنٹ جو ہے وہ تو 30,000 روپیہ دے رہا ہے، تو پہلے میں نے دیکھنا یار یہ جو 30,000 روپیہ ہے اس میں کتنے پیسے مجھے بنانے میں لگیں گے، یا کوئی چیز اگر میں نے بائی کرنی ہے اس میں کتنے پیسے لگیں گے، یا کوئی چیز میں نے مطلب کہ وہ کسی سے اگر کروا رہا ہوں کام اس کو دینے ہیں، وہ سارا خرچہ نکال کے مجھے کتنا پروفٹ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اکنامک فیزیبلٹی میں دیکھ کے طے کرتے ہیں، ہاں یار اس کا اتنا بجٹ ہے، یہ سارا میری جو کاسٹ ہے وہ نکالنے کے بعد اتنا مجھے جو ہے وہ اس کا پروفٹ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اکنامک فیزیبلٹی میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شیڈیول فیزیبلٹی۔ شیڈیول فیزیبلٹی میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اس میں گینٹ چارٹ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ گینٹ چارٹ میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ بھائی کون سے ماڈیول کو کتنا ٹائم لگے گا اور کون سا ماڈیول کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ یہ آپ نے سب سے پہلے آپ فار ایگزامپل آپ کے 10 ماڈیول ہیں، تو اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پہلے ماڈیول میں نے ظاہر سی بات ہے پہلا ماڈیول پہلے ہی بنتا ہے، مگر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ماڈیول ہوتا ہے جو کسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا پہلا ماڈیول چھٹے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے تو چھٹا پہلے کریں گے اور پہلا بعد میں کریں گے، تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ بچے۔ اگر یہ آپ اس طرح نہیں کرتے تو آپ پہلا ماڈیول جب بنا رہے ہوں گے تو آپ کو چھٹا بھی ساتھ ساتھ بنانا پڑے گا، تو اس میں ٹائم آپ کا ویسٹ ہو سکتا ہے۔ تو ایزی پروسیجر یہی ہے کہ چھٹا پہلے کر لیں جو پہلے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور پھر بعد میں سکون سے پہلا کریں۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کام بھی آپ کا ڈیوائڈ ہو جائے گا اور کام بھی
جلدی اور ٹائم کے اندر ہی مکمل ہو جائے گا، جس کو ہم CPM میتھڈ بھی کہتے ہیں، کرٹیکل پاتھ میتھڈ۔ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا سافٹ انجینئرنگ کے سبجیکٹ میں، یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اگر آپ کا اگر آپ نے کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرنی ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر یا ایز اے کوالٹی ایشورنس یا ٹیسٹر، تو یہ چیزیں مسٹ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے اسپیسیفکیشن فیزیبلٹی، یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے۔ اسپیسیفکیشن فیزیبلٹی ہوتی ہے ریکوائرمنٹ جو انیشیل فیز پہ ہم لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک کسٹمر ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے ایک ایپ بنوانی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، میں اس سے انیشیل ریکوائرمنٹ لے لیتا ہوں کہ ہاں یار اس کی مین جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے، میں وہ ریکوائرمنٹ لے کے گھر آ جاتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے یار اس کا بجٹ آپ بتاؤ، تو میں ایسے کہوں گا بھائی تھوڑا صبر کرو، ویٹ کر لو، میں ایک دن بعد اس کو پراپر اسٹڈی کر کے آپ کو اس کا بجٹ بتاؤں گا۔ تو وہ جو اسپیسیفکیشن فیزیبلٹی ہوتی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں یار یہ جو ریکوائرمنٹ یوزر ہمیں بتا رہا ہے کیا یہ ہم بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ ایسا نہیں ہو کہ آپ وہ پروجیکٹ لے لو اور بعد میں پتہ چلے یار یہ تو ہم بنا ہی نہیں سکتے، ہماری اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کو کر سکے۔ تو یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے، اس سے پہلے کہ آپ کو نقصان ہو بہت زیادہ، تو یہ پہلے ہی پروجیکٹ لینے سے پہلے ہی یہ چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے انفارمیشن فیزیبلٹی۔ انفارمیشن فیزیبلٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ آپ بنا رہے ہو، ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کوئی ایک اینڈ یوزر ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے کلائنٹ جو بنوا رہا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ڈیولپر جو بنا رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک اینڈ یوزر ہوتا ہے۔ اینڈ یوزر وہ ہوتا ہے جس نے پروجیکٹ یوز کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں کوئی ای کامرس ایپ بنوا رہا ہوں، ایک کلائنٹ ہے وہ میرے سے ایپ بنوا رہا ہے اور ایک ڈیولپر ہے وہ ایپ بنا رہا ہے۔ اب اینڈ یوزر کیا ہے؟ آپ کا وہ کلائنٹ کے جنہوں نے ایپ کو استعمال کرنا ہے، جو آپ کے خریدار ہیں، اب ان کو بھی آپ نے اس میں انکلوڈ کرنا ہے۔ ہاں یار وہ خریدار کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے یا نہیں، یہ نہ ہو کہ وہ خریدار اتنا مشکل سے وہ ایپ چلائے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کیسی چلانی ہے، تو آپ کی ایپ کا فلاپ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ان کو بھی آپ اسٹیک ہولڈر اسی کو کہتے ہیں، وہ ساری بندے اسی میں آ جاتے ہیں کہ وہ اسٹیک ہولڈر کیا ہوتا ہے، وہ اینڈ یوزر بھی اسٹیک ہولڈر میں آتا ہے۔ وہ پھر اینڈ یوزر بتاتا ہے یار مجھے نا یہ ذرا بہت ایشو آ رہا ہے اس میں، یہ ٹیسٹنگ فیز میں ہوتا ہے ساری چیزیں۔ وہ کہے گا یار یہ اس کا انٹرفیس مجھے نا بڑا ایشو مشکل لگ رہا ہے، آپ اس کو ایزی کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے جس نے یوز کرنا ہے جس کے لیے آپ بنا رہے ہو تو اس کی باتیں پھر آپ کو ماننی پڑتی ہیں۔ یہ انیشیل فیز میں ہوتا ہے، جب آپ ریکوائرمنٹ آپ بنا رہے ہوتے ہو تو آپ کو مسٹ انکلوڈ کرنا ہوگا اس بندے کو جس نے یوز کرنا ہے، تاکہ جب بعد میں جب ایپ لانچ ہو اس کے بعد پتہ چلے جی وہ اینڈ یوزر کہہ رہا ہے جی یہ میں یوز ہی نہیں کر سکتا فلاں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے ہم پھر یہ انفارمیشن فیزیبلٹی بھی چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے موٹیویشنل فیزیبلٹی۔ موٹیویشنل فیزیبلٹی میں موٹیویشن ایک طریقے کی دی جاتی ہے، یار یہ پروجیکٹ معاشرے کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، یہ بزنس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ بزنس کے لیے اس طرح فائدہ مند ہوگا کہ اب کرونا وائرس ہے تو لوگ چاہتے ہیں یار ہمیں جانا نہ پڑے، گھر بیٹھ کے ہمیں جو ہے وہ پائیدار چیز ملے۔ تو اس کے لیے پھر آپ دیکھتے ہو ہاں یار یہ اگر یہ ایپ بنا لیں، پہلے ہم اس کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کریں گے کہ اگر کوئی چیز خراب نکلتی ہے پراپر کسٹمر کو جو ہے نا وہ سیٹسفائی کرنا ہے آپ نے، تو اس کے لیے پھر آپ یہ جو ہے نا وہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہو کہ ہاں یار یہ جو بزنس کے لیے اس طرح سے یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی چیز آپ دیکھتے ہو۔ بعد میں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھیں، اگر آپ سارا کچھ لانچ کر دیتے ہو بہت اچھے طریقے سے سارا کچھ جاتا ہے، اینڈ یوزر بھی سیٹسفائی ہے، بعد میں یہ پتہ چلتا ہے بھائی اور کوئی بندہ اس کو یوز کرنا ہی نہیں چاہ رہا، مطلب کہ اور بندے اس میں انوالو اگر کرنے ہیں آپ نے تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ بڑا مشکل ہے، اس کو تو یہ فراڈ ہے سارا، ہمیں جو ہے نا وہ لوٹ لیا گیا ہے، اس میں مطلب کہ چیزیں صحیح نہیں ملتی۔ تو اس چیز کو بھی جو ہے نا وہ آپ پہلے سے ہی ٹیکل آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ ہاں یار اگر یہ ایشو آیا تو ہم نے اس کو کیسے جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد لیگل اینڈ ایتھیکل فیزیبلٹی ہے، اس میں آپ کو وہ قانونی طور پہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ کوئی کاپی رائٹ کا ایشو تو نہیں آ سکتا اس میں، یہ نہ ہو کہ آپ نے کوئی ایسا تھیم اٹھایا ہو جو انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہو کہ آپ جو ہے نا وہ یہ تھیم ہماری اجازت کے بغیر یوز نہیں کر سکتے، اور آپ یوز کر لو، آپ کا سارا کام ہو جائے، بعد میں وہ پتہ چلے جی وہ کاپی رائٹ کے ایشو کی وجہ سے بند ہو گئی ہے ایپ۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی آپ پہلے ہی اس کا سارا جو ہے نا وہ مواد دیکھتے ہو، اس کو پراپر اگر آپ نے بائی کیا ہوا ہے، آپ کے پاس پراپر چیزیں موجود ہیں۔ پاکستان میں تو کھلا ماحول ہے، جدھر مرضی وہ بناتے پھرو، کوئی بندہ پوچھنے والا ہے ہی نہیں، مگر یہ چیزیں جو ہے نا وہ فارن کنٹریز میں بڑی میٹر کرتی ہیں، ادھر وہ پراپر آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے کہ ہاں یار یہ چیز آپ نے کدھر سے پرچیز کی ہے، اس کا کیا پروف ہے آپ کے پاس، جس کی یہ پراپرٹی ہے کیا آپ نے اس سے اجازت لی ہے اس کو یوز کرنے سے پہلے۔ تو یہ چیزیں باہر پوچھی جاتی ہیں، ادھر تو کھلا سسٹم ہے، بس ٹھیک ہے جی وہ کوئی آ بھی گیا تو دھکے دے گیا، آپ نے اس کو نکالنا، یہ تینوں کی تکلیف ہے، میں جو مرضی پھیا کرا۔
ٹھیک ہے، ادھر تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی، مگر باہر کے ملک میں ایسا نہیں ہوتا، اس کی پراپر جو ہے نا وہ فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے کہ اس کو یہ اگر کنٹینٹ یہ کاپی رائٹ ہے تو آپ اس سے اجازت جو ہے وہ مسٹ لیں۔ تو اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے پروجیکٹ کا اسکوپ۔ ٹھیک ہے، اسکوپ ایک ریکوائرمنٹ کی طرح ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ اور پروجیکٹ میں اسکوپ میں تھوڑا ہی ڈفرینٹ ہے۔ ریکوائرمنٹ جو ہے اس کی وہ فنکشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ ہاں یار یہ کام جو ہے نا وہ مکمل ہونا چاہیے۔ پھر پروجیکٹ اسکوپ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یار یہ جو اس کا جو مطلب کہ جو اینڈ یوزر ہیں ان کو میں نے کتنی ریلیکسیشن دینی ہے، مطلب کہ ان کو بھی میں نے اپنے اندر شامل کرنا ہے اپنے پروجیکٹ کے اندر، یا ان سے بھی میں نے رائے لینی ہے کہ ہاں یار یہ پروجیکٹ آپ یہ ذرا چلا کے دیکھیں یہ کتنا فائدہ مند ہے، معاشرے میں اس کا کیا فائدہ ہوگا، کون سے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا، یا میں ان لوگوں کو کیسے اپنی ایپ سے جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر فوڈ پانڈا کی ایپ ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، مگر ہو سکتا ہے اس میں ایک یہ بھی ہو کہ یار اسے جو ہے وہ نوکریاں بڑھیں گی، اس سے جو بے روزگار جو لوگ ہیں وہ ان کو روزگار ملے گا، وہ ایزیلی جو ہے نا وہ اپنے ہی پراپرٹی کو مطلب کہ استعمال کرتے ہوئے، فار ایگزامپل اپنی بائک کو استعمال کرتے ہوئے منتھلی جو ہے وہ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اسکوپ میں آ جاتی ہیں چیزیں، اگر آپ نے وہ مطلب کہ ایپ سے ہٹ کے سوچنا ہو تو اگر یہ چیزیں آپ پہلے سے ہی اچھی بناتے ہیں تو پھر آپ ایزیلی جو ہے نا وہ اپنے جو پروجیکٹ ہے اس کو آپ بہت بڑے لیول پہ بھی آپ ایزیلی سکسیزفلی جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتی ہے جی پروجیکٹ کی کاسٹنگ۔ اس میں 3 میتھڈز ہیں، ہم ان کو ڈسکس کریں گے بار بار۔ پہلے جو ہے فنکشن پوائنٹ انالیسز ہے۔ فنکشن پوائنٹ انالیسز بالکل نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر میرے پروجیکٹ میں 33 فنکشنز یوز ہوئے ہیں تو میں ان ہر فنکشنز کو علیحدہ علیحدہ کروں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ اس فنکشنز کے اندر کتنی لائنز آف کوڈ ہیں، مطلب کہ اس فنکشن کا کتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے پروجیکٹ کے اوپر، مطلب کہ اس فنکشن کیا یہ فنکشن کی کتنی اہمیت ہے، اس اہمیت کے حساب سے میں اس کے جو ہے نا وہ کاسٹ علیحدہ علیحدہ کرتا جاؤں گا۔ مطلب کہ جون سا فنکشن زیادہ دفعہ یوز ہونا ہے اس کی کاسٹ آٹومیٹکلی زیادہ ہوگی، جون سا فنکشن کبھی کبھار یوز ہونا ہے مطلب کہ اس کی اتنی اہمیت نہیں، اس کو میں تھوڑے پوائنٹ جو ہے وہ کم دے دوں گا، پھر اینڈ پہ جو پوائنٹس نکلیں گے اس کی بیس پہ جو ہے نا وہ میں کاسٹ جو ہے وہ اس کی پریڈکشن بھی کر سکتا ہوں اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ میں نکال بھی سکتا ہوں۔ یہ تو کاسٹ کو ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر جو ایکچوئل کاسٹ ہے وہ تو وہی ہے جو آپ کی پروجیکٹ کے اینڈ پہ آپ کو پتہ چلے گی جو آپ کی آئی ہے۔ مگر آپ اس کو پہلے اگر معلوم کرنا، ہاں یار جو کسٹمر ایک آیا ہے وہ کہتا ہے یار اس کے مجھے پیسے بتاؤ کتنے لگیں گے، مطلب کہ وہ بھی یہی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اس کا بجٹ ایسٹیمیٹڈ کیا ہوگا۔ تو اس ایسٹیمیٹ بجٹ کو آپ نے اگر ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نکالنا ہے تو آپ کو یہ ایک طریقہ ہے فنکشن پوائنٹ انالیسز کا، بالکل ایزی ہے یہ، کوئی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ آپ اس کو آن لائن ٹول بھی ہے کافی زیادہ اویلیبل ہیں، اس سے بھی آپ جو ہے نا وہ یہ نکال سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کوکومو ماڈل ہے۔ کوکومو ماڈل اکثر کورسز میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں تو مسٹ پڑھا ہوگا۔ اس میں 3 طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ایک سیمی ہوتا ہے، ایک سیمی ڈیٹیچڈ ہوتا ہے اور ایک ایمبیڈڈ ہوتا ہے۔ تو اس میں مطلب کہ جو پروجیکٹ کی ٹائپ ہے وہ آپ نے پہلے سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے ایک فارمولا ہوتے ہیں، سمپل آپ نے فارمولاز میں ویلیو پٹ کرنی ہے، اور آپ کی جو کاسٹ ہے وہ ایفرٹ منتھ پر مطلب کہ ٹائم بھی نکل آئے گا، اس پروجیکٹ کی ایفرٹ بھی نکل آئے گی، اور کتنے بندے لگیں گے اس پروجیکٹ پہ وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں، اور یہ ساری ایسٹیمیٹڈ چیزیں ہوں گی۔ مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ بس یہ جو میں نے بتا دیا ہے وہ یہی ایک فائنل چیز ہے، اس کے بعد میں بھی وہ چیزیں آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اکثر اوقات جو کیونکہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہے تو اس میں آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ سے یہ ضرور وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں یار یہ آپ کوکومو ماڈل سے کس طرح آپ نے جو ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ نکالی ہے۔ سب سے جو سمپل ترین جو میتھڈ ہے وہ ہے ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ۔ ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ میں آپ کی جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پروجیکٹ کے اندر، فار ایگزامپل لاگ ان اور رجسٹریشن سسٹم کو آپ ایک ایکٹیویٹی کا نام دے لیں، مطلب کہ آپ ہاؤس سرچنگ کو ایک ایکٹیویٹی کا نام دے لیں، اسی طرح ساری ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ اینڈ پہ بتا دیں ہاں بھائی اس ایکٹیویٹی کے اتنے پیسے لگے ہیں، اس کے اتنے پیسے لگے ہیں، اس کے اتنے پیسے لگیں گے، سوری میں وہ بھول گیا، یہ ایسٹیمیٹڈ آپ نے ایسٹیمیشن کرنی ہوتی ہے کہ بھائی کتنے لگیں گے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس ایکٹیویٹی کو اتنے لگیں گے، اس کو اتنے لگیں گے، وہ سارا ایسٹیمیٹ کر کے آپ اس کو نکالتے ہیں۔ یہ زیادہ تر تبھی یوز ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ بندہ ہو۔ ایکسپرٹ بندہ کون سا؟ جو پہلے بھی پروجیکٹ کر چکا ہو، جس کو یہ آئیڈیا ہو کہ اس پروجیکٹ کے اتنے پیسے لگ سکتے ہیں،
تو وہ ادھر یہ ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ جو ہے وہ کامیاب ہے. اگر کوئی نئی کمپنی ہے وہ ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے پروجیکٹس وغیرہ کیے ہوں, تو ادھر یہ ایشو ہے, ادھر وہ یہ یوز نہیں ہو سکتی. ادھر پھر آپ فنکشن پوائنٹ انالیسس یا کوکومو ماڈل جو ہے وہی یوز آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹاسک ڈپینڈنسی ٹیبل. ٹاسک ڈپینڈنسی ٹیبل جو ہے وہ سی پی ایم سے پہلے ہم بناتے ہیں. سی پی ایم سے پہلے کیوں بناتے ہیں؟ ٹاسک ڈپینڈنسی ٹیبل میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ کون سا ٹاسک کس ٹاسک کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو پہلے ہی شیڈیول میں بتایا تھا کہ ہاں یار میں نے اگر یہ پہلے 2 ٹاسک کرنے ہیں تو چھٹا جو ٹاسک ہے اس کے اوپر وہ پہلے 2 ٹاسک ڈپینڈ کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ میں وہ پہلے 2 ٹاسک کروں اور چھٹا بھی ساتھ ساتھ کروں, اس سے ٹائم بھی ویسٹ ہوگا. یہی میرے لیے بہتر ہے کہ ایک بندہ لگا کے پہلے میں چھٹا مکمل کر لوں, پھر اس کے بعد جو 2 ٹاسک ہیں وہ میں 2 بندوں میں ڈیوائڈ کر لوں. تو اس طرح میرا ٹائم بھی بچے گا, ٹھیک ہے, اور میرا جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے وہ میری کاسٹ بھی وہ کم لگے گی. وہ اس لیے لگے گی کہ میں مطلب کہ وہ ٹائم ویسٹ جب ٹائم ویسٹ ہوگا تو کاسٹ بھی ویسٹ ہوگی. اگر آپ نے منتھ وائز پہ ڈیولپر جو ہے وہ ہائر کیے ہوئے ہیں تو وہ 15 دن تو اسی پہ لگا دے گا ماڈیول کرنے میں. تو بہتر یہ نہیں کہ جس ماڈیول پہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, فار ایگزامپل اب لاگ ان اور رجسٹریشن سسٹم جو ماڈیول ہے وہ سبرے ماڈیول پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ لاگ ان رجسٹریشن بناؤ, پھر آپ باقی ماڈیول بناؤ, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے ٹاسک ڈپینڈنسی ٹیبل میں جتنے بھی ٹاسک ہیں جو آپس میں جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, آپ نے اس کی انفارمیشن جو ہے وہ اس میں دینی ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کریٹیکل پاتھ میتھڈ. کریٹیکل پاتھ میتھڈ میں آپ جو ایزیسٹ پاتھ ہے وہ آپ ڈیفائن کرتے ہو. فار ایگزامپل 10 ٹاسک ہیں, آپ 10 ٹاسک آپ نے ایک پیج پہ آپ لکھ دیتے ہو, پھر آپ ایک پاتھ بناتے ہو کہ ہاں یار اگر پہلا میں نے ٹاسک کیا ہے تو پہلے ٹاسک کے بعد اگر 2 ٹاسک مطلب کہ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دوسرا ٹاسک پہلے کروں یا تیسرا ٹاسک پہلے کروں. اگر آپ ایک ہی بندے ہو تو آپ کو کوئی ایک ٹاسک چوز کرنا ہوگا. اگر آپ کے پاس 2 ڈیولپر ہیں تو آپ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ دونوں ٹاسک کے اوپر جو ہے وہ جا سکتے ہو. یہ نیچے ہے, اس کی جب اگزامپل آئے گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا, وہ بہت ایزی یہ وے ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاں بھائی پہلے 3 ٹاسک ہو گئے, اب 3 ٹاسک ہو گئے, پھر اب اگلا ٹاسک میں نے کون سا کرنا ہے. اگر میرے پاس ایک ہی بندہ ہے تو میں پھر ایک ہی جو ہے وہ ٹاسک کے اوپر موو کروں گا. اگر 2 بندے ہیں میرے پاس تو پھر میں ایٹ اے ٹائم 2 ٹاسک کے اوپر کام کروا سکتا ہوں. تو یہ ہم سی پی ایم میتھڈ میں جو سب سے ایزیسٹ میتھڈ ہوتا ہے, ایزیسٹ میتھڈ کا وہ ہے کہ جس پہ کم ٹائم لگتا ہو. اگر ٹائم کم لگے گا تو ظاہر سی بات ہے کاسٹ بھی کم آئے گی. اگر اس کو اور اس کی وہ جو ہے جو ہمیں ٹیسٹنگ کے لیے بھی کافی زیادہ وہ ٹائم جو ہے وہ مل سکتا ہے. تو یہ جو بڑے لیول کے جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان میں یہ چیزیں جو ہے وہ مسٹ کی جاتی ہیں. اس کے بعد گینٹ چارٹ ہے. گینٹ چارٹ کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں اسپیسیفکیشن انفارمیشن فیزیبلٹی میں, شیڈیول فیزیبلٹی میں بھی بتایا ہے کہ گینٹ چارٹ میں ہم اپنے ماڈیولز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور منتھ وائز ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اس منتھ میں کون کون سے ماڈیولز ہم نے کرنے ہیں. تو یہ اس کا ایک جو ہے وہ ڈائیگرامیٹک ویو میں ہم بتا دیتے ہیں کہ اس پورے پروجیکٹ کو کس طرح کس منتھ میں کون کون سے ماڈیول ہم کریں گے. فار ایگزامپل ایک منتھ میں اگر تینوں ماڈیولز کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں تو اس منتھ میں تینوں ماڈیولز کو ایٹ اے ٹائم آپ سٹارٹ کریں. یہ آپ گینٹ چارٹ دیکھیں گے تو آپ کو وہ بھی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد ہے ٹیم ممبر کا انٹروڈکشن اور اسکل سیٹ. اس میں آپ نے ڈویژن کر دینی ہے کہ کون سے ٹیم ممبر نے کون سا کام کیا ہے, وہ اس میں ہوئی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ٹاسک اینڈ ممبر اسائنمنٹ ٹیبل. اس کے بعد آپ نے جتنے ڈی بی ٹاسک آپ کے پروجیکٹ کے ہیں ان سب کو ٹاسک کو آپ ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہر ٹاسک کو ممبر اسائن کر دیں کہ یہ والا جو ٹاسک ہے وہ یہ ممبر جو ہے وہ کرے گا. اس کے بعد ہے ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی ود ریزننگ. پھر اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کون سی ٹولز آپ نے یوز کی ہے اور کون سی ٹیکنالوجی یوز کیا, اور اس کی ریزن بھی دینی ہے کہ اس کو یوز کرنے کی ریزن جو ہے وہ کیا تھی. تو آپ کی جو ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی ہیں اس کی ریزن سب سے بڑی یہی ہے کہ یہ ایک تو فاسٹ ہے, ایزی ٹو یوز ہے, اور اس میں جو ہے وہ ایگزیکیوشن ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے, اس لیے اس کو ہم نے یوز کیا ہے. اس کے بعد ویژن ڈاکومنٹ ہے. ویژن ڈاکومنٹ میں نظریہ ہوتا ہے کہ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا, کس چیز نے آپ کو فورس کیا کہ آپ جو ہے وہ یہ پروجیکٹ کریں. یہ سب سے مین جو اس کا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ جو بڈنگ کا جو پروسیس تھا وہ ہوتا تھا مینول, اور مینول میں ایک تو ٹائم بھی ویسٹ ہوتا تھا. آج کل بندوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے, تو ان کو ایک ایسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جدھر وہ آن لائن چیزیں اگر کسی نے سیل کرنی ہے تو اس کے لیے جو آن لائن بیڈنگ ہے وہ ہم جو ہے نا وہ کر سکیں. اس کے بعد رسک لسٹ ہے. ہر پروجیکٹ میں رسک جو ہے وہ مسٹ ہوتے ہیں. رسک کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر یار یہ کام نہ ہوا تو ہمیں یہ نقصان ہو سکتا ہے.
تو اگر وہ سارے رسک پہلے ہم نکالتے ہیں کہ کون کون سے رسک ہیں اس پروجیکٹ میں، ان کو نکالنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس رسک کو کیسے، اگر یہ رسک آ گیا تو ہم نے اس کو کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ قابو پانا ہے. تو یہ بھی پلاننگ کے زمرے میں آتا ہے اور یہ بھی آپ نے پہلے ہی اس کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پروڈکٹ کے فیچرز اور ڈیکمپوزیشن ہے. اس میں وہی جو آپ کے مین ماڈیولز ہیں، ہائی لیول جو ہے وہ ماڈیولز ہیں، انہیں کو ہی آپ نے پروڈکٹ فیچرز میں لکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پروڈکٹس ہیں اس کے جو جتنے فیچرز اور اس کے کیا ہے کہ فنکشنز جو ہیں وہ کیا ہیں. تو وہ سب نے وہ جو آپ کے ماڈیولز ہیں وہی اس میں ایڈ ہو جائیں گے. تو یہ تھا جی پہلا چیپٹر. اس میں آپ ایزیلی جو ہے وہ نیچے ڈسکشن کر سکتے ہیں. اس میں وہی جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس میں وہی چیزیں آپ کو جو ہے وہ ملیں گی.